خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت اب بھی ہے۔ خداوند کے چھڑائے ہوئے یہی کہیں جن کو اس نے فدیہ دے کر مخالف کے ہاتھ سے چھڑا لیا اور ان کو ملک ملک سے جمع کیا، پورب سے اور پچھم سے، اتر سے اور دکھن سے۔ وہ بیابان میں صحرا کے راستے پر بھٹکتے پھرے، ان کو بسنے کے لیے کوئی شہر نہ ملا۔ وہ بھوکے اور پیاسے تھے، ان کا دل بیٹھا جاتا تھا۔ تب اپنی مصیبت میں انہوں نے خداوند سے فریاد کی اور اس نے ان کے دکھوں سے رہائی بخشی۔ اس نے تو بارہا ان کو چھڑایا، لیکن ان کا مشورہ باغیانہ ہی رہا اور وہ اپنی بدکاری کے باعث پست ہو گئے۔ تو بھی جب اس نے ان کی فریاد سنی تو ان کے دکھ پر نظر کی اور اس نے ان کے حق میں اپنے عہد کو یاد کیا اور اپنی شفقت کی کثرت کے مطابق ترس کھایا۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ میں خدا کا شکر گزار ہوں اس بات کے لیے کہ اس نے مجھ پر یہ رحم کیا کہ آج پھر آپ کے لیے دعا کر سکوں، آپ کو خدا کے کلام میں سے دکھا سکوں کہ وہ آپ کو بہت پیار کرتا ہے، وہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ بھی اس کی طرف دیکھیں، کیونکہ جو اس کی طرف دیکھتے ہیں انہیں کچھ ایسی باتیں دکھائی دینے لگتی ہیں جن کی وجہ سے وہ خداوند سے لپٹ جاتے ہیں، اور پھر جو چیزیں بلائیں انہیں لپٹی ہوئی ہیں ان سے وہ چھوٹ جاتے ہیں، زندگی آزاد ہو جاتی ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ آج آپ اس کی طرف دیکھ سکیں جو آپ کی طرف دیکھ رہا ہے۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے اور خدا کے پیار کی آواز سننے والے دوستو، خدا کے کلام میں خدا نے انسان پر اس بات کو ظاہر کیا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی طرف دیکھیں اور ہمیں یہ دکھائی دے جائے کہ وہ کتنا زیادہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارا اس کے ساتھ ایک شخصی تعلق ہو، پیار کا تعلق خدا کے ساتھ ہو۔ ہم پہچان لیں کہ وہ ہم کو پیار کرتا ہے اور اس کے پیار کو پہچان کر پھر ہم خوشی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیں، اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیں۔ یہ خدا کی خواہش ہے۔ طرح طرح سے خدا نے اپنی اس محبت کو ظاہر کیا ہے، انسانی رشتوں سے مثالیں دے دے کر، پیار کی ڈوریاں بنا بنا کر، جیسے اس نے کھینچا ہے ہمیں اور کھینچ رہا ہے، انسان کو کھینچتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے اندر یہ کھچاؤ محسوس کرتے ہیں، جب انجیل پڑھتے ہیں، خدا کا کلام پڑھتے ہیں تو اندر کچھ جیسے کھچاؤ سا ہوتا ہے، کھینچ رہا ہے دل۔ وہ اس کا پیار ہے جو پیار سے کھینچتا ہے۔ کئی دفعہ وہ یہ کہتا ہے کہ جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے،
اس سے کہیں زیادہ خدا کا ترس ہمارے لیے. ایسا لکھا کیا یہ ہو سکتا ہے کوئی ماں اپنے شیر خوار دودھ پیتے بچے کو بھول جائے اور اپنے رحم کے فرزند پر ترس نہ کھائے؟ ہاں وہ شاید بھول جائے، پر میں تجھے نہ بھولوں گا. تیری صورت اپنی ہتھیلی پر کھود رکھی ہے. تو باپ کا پیار، ماں کا پیار، دوست کا پیار. خدا یسوع مسیح نے کہا میں نے تمہیں دوست کہا ہے، کیونکہ دوست کے ساتھ کوئی بات چھپائی نہیں جاتی. میں نے تم سے ایسے بات کی ہے جیسے دوست سے کرتے ہیں. اور بھی کتنے رشتے ہیں جن کا ذکر ہے. لیکن میں سوچ رہا تھا کہ ایک چھوٹی سی لڑکی ماں کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی برابر، ماں روٹی بنا رہی تھی، تو ماں باتوں میں لگ گئی. تو اس لڑکی کو، چھوٹی بچی کو کیا سوجھی کہ وہ جو توا جیسا تھا اس پہ اس کا ہاتھ لگ گیا اور چلائی وہ، کیونکہ وہ انگلی جل گئی، اس کی چھالا پڑ گیا اس میں. عجیب بات یہ کہ ماں اس سے یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ تو نے ایسا کیوں کیا. وہ تو یہ دیکھ رہی ہے کہ ہائے میری بچی کی انگلی جل گئی، میری بچی کی انگلی جل گئی. اسے ساری روٹی راٹی ایک طرف کر دے گی، اسے دیکھے گی وہ ہوئی تو کافی جل گئی، پھونکے مارے گی، کچھ اور کرے گی، وہ دکھ دیکھے گی، بچے کا دکھ دیکھے گی. یہ ایسا ہی لکھا ہوا یہاں پر خدا کے کلام میں، میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا. اس نے تو بارہا ان کو چھڑایا، ہمیشہ خدا نے مدد کی ہے، لیکن ان کا مشورہ باغیانہ ہی رہا. پھر بھی خدا کا حکم ماننے کو تیار نہیں ہوتے، اور پھر جب اس کا حکم نہیں مانتے تو پھر اس کا نتیجہ مصیبت ہی ہے. اگر خدا سے الگ ہو کے انسان کچھ کرے گا تو وہ تو دور ہو گیا. اس دوری کی وجہ سے تو ہر طرح کی پہلے مجبوری ہوگی، پھر مجبوری کی وجہ سے اور مصیبتیں ہوں گی، وہ تو ہوں گی. لیکن یہاں یہ لکھا تو بھی جب اس نے ان کی فریاد سنی، چلانا سنا، چیخ سنی، ہائے سنی، جب اس نے ان کی فریاد سنی تو ان کے دکھ پر نظر کی، ان کی بغاوت پر نظر نہیں کی. یہ کیسا عجیب پیار ہے خدا کا. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ خدا یسوع مسیح کے پیچھے چلنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ میں یہ کام کبھی نہیں کروں گی، وہ کام کبھی نہیں کروں گا، میں اچھا بنوں گا، بڑی کوشش کرتے ہیں، میں یہ چھوڑ دوں گا، میں وہ حاصل کروں گی. ہم اپنی کوشش کرتے، بڑا اچھی بات ہے، کوشش کرنی چاہیے. ایک شریعت ہے جس پہ عمل کرنا چاہیے، شریعت قائم کر لیتے ہیں اپنے لیے، حکم قائم کر لیتے ہیں کہ یہ حد ہے، یہاں سے آگے میں نے نہیں جانا ہے، اور یہ کام ہے جو مجھے ضرور کرنے ہیں، تو وہ شریعت بن جاتی. اور نتیجہ کیا ہوتا؟ تھوڑی دیر کے بعد پتہ لگتا کہ بھئی طاقت تو ہے نہیں، پھر گر گئے. تب کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ خداوند کا تو یہ وعدہ ہے، دیکھو کیسا پیارا وعدہ ہے. یہ میں آپ کو سناتا ہوں، 32واں زبور ہے. خداوند کہہ رہا ہے کہ اپنے پیچھے چلنے والوں کو کہہ رہا، جو اس کے پیار کا یقین کر لیتے ہیں، ان سے کہہ رہا ہے میں تجھے تعلیم دوں گا، اور جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا. میں تجھے صلاح دوں گا، میری نظر تجھ پر ہوگی، میں دیکھتا رہوں گا تجھے. کتنی پیاری بات ہے. میں تجھے سکھاؤں گا، میں تجھے پڑھاؤں گا، تجھے لے کے چلوں گا، سب کچھ میں کروں گا تیرے لیے. یہ ہے زبور 32 اور اس کی 8ویں آیت. میں پھر سے پڑھ کے سناتا ہوں. اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو اس کو دیکھ لو. کتنا پیارا وعدہ، ایک شخصی تعلق ہے جو خدا قائم کرنا مانگتا ہے سب کے ساتھ. کچھ ایسی باتیں جو سوائے خدا کے اور کوئی نہیں سکھا سکتا. خداوند یسوع مسیح کون ہے؟ سوائے باپ کے کوئی ظاہر نہیں کر سکتا. یسوع مسیح نے کہا تھا کوئی نہیں جانتا کہ باپ کون ہے، ہمیں اس کا بھی پتہ نہیں. اب وہ کہتا کوئی نہیں جانتا کہ بیٹا کون ہے، صرف وہی جانتا ہے جس پر باپ اسے ظاہر کر دے. تو خداوند کہتا میں تجھے تعلیم دوں گا، میں دوں گا تعلیم تجھے، جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا بتاؤں گا، میں تجھے صلاح دوں گا، میری نظر تجھ پر ہوگی. تو جن پر خداوند کی نظر ہوتی ہے چلتے تو ہیں، لیکن خداوند جانتا ہے کہ ہم کمزور ہیں، ہم گر جاتے ہیں، گر پڑتے ہیں. تب پھر اس کی نظر بدل جاتی ہے.
خدا کے کلام نے لکھا ہوا میرے پاس لوٹا میں تجھ پر قہر کی نظر نہیں کروں گا. کئی دفعہ سنتے ہیں کہ اگر کسی کی مرضی پوری نہ کی جائے تو پھر نظر بدل جاتی ہے اور محبت نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے. پیار کے بجائے نفرت ہو جاتی ہے اور پھر نکال دیتا ہے انسان کے دل سے نکال دیتا ہے کہ دور کرو اسے. کئی دفعہ ایسا بھی ہو کہ اس کو مار دو, اس نے دغا کی, اس نے دھوکہ دیا, اس کو مار دو. ایسا ہوتا ہے. لیکن خدا کا ایسا طریقہ نہیں ہے. خدا کا ایسا طریقہ نہیں ہے. اسے دکھ جب کوئی گر جاتا ہے, جو فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے خدا یسوع مسیح کے پیچھے چلنا ہے, جب وہ گر جائے گا تو دکھ میں پڑے گا, ضرور دکھ ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ خدا یسوع مسیح نے یوں کہا میرے پیچھے چلو جو مرضی کرو بس تمہیں خوشی خوشی ہوگی. اچھا کرو گے تو بھی خوشی ہوگی, برا کرو گے تو اور بھی خوشی ہوگی. یہ کہیں نہیں لکھا بائبل میں. یہ لکھا دکھ ہوگا, بلکہ زیادہ دکھ ہوگا, پہلے سے زیادہ دکھ ہوگا. ارے مرے ہوئے کی آنکھ پر اگر کھلی رہ جائے اس پہ چونٹیاں چلتی ہیں, کچھ نہیں پتہ لگتا. لیکن جو زندہ ہے, جو زندہ ہو گیا ہے, اس کی آنکھ میں ذرا سی کوئی چیز چلی جائے تو آنکھ پٹکتا, پڑپڑاتی ہے آنکھ, پریشان ہو جاتا, آنسو آتے ہیں آنکھ میں سے, تکلیف ہوتی ہے. تو جسے خدا یسوع مسیح نے اندر سے زندہ کر دیا اسے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. لیکن اس تکلیف کی حالت میں اس کی نظر نہیں بدلتی. اس کی آنکھ میں کچھ نہیں گرا, میری آنکھ میں گرا ہے, مجھے تکلیف ہو رہی ہے. وہ مجھ پر اب کیسے نظر کرے گا؟ نفرت سے ہلاک کرنا چاہے گا؟ کیا لکھا ہے یہاں پر؟ اس نے ان کے دکھ پر نظر کی. ایسے میں خداوند یہ دیکھتا ہے کہ کون رو رہا ہے. خداوند یسوع مسیح کے کلام میں سے, انجیل میں سے ایک مثال لیں گے خداوند یسوع مسیح کے ایک شاگرد کی. پترس اس کا نام. اس کا مطلب ہوتا پتھر. پتھر کتنا مضبوط کیوں نہ ہو, ٹوٹ جاتا. تو دیکھو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. خداوند یسوع مسیح نے پترس سے یہ کہا تھا کہ دیکھو ایک وقت آ رہا ہے سب مجھے چھوڑ دیں گے اور انکار کر دیں گے, کیونکہ ایسا لکھا ہے, بتایا گیا ہے خدا کے کلام میں کہ سب چھوڑ دیں گے اور تم پر بھی آزمائش آئے گی. یہ متی کی انجیل میں لکھا ہوا, اور اسی کا ذکر لوکا کی انجیل میں. تو میں دونوں جگہ سے پڑھوں گا. تو پہلے میں پڑھتا ہوں لوکا کی انجیل اور اس کا 26واں باب ہے, 22واں باب ہے. لوکا کی انجیل 22واں باب اور 31 آیت سے پڑھ رہا ہوں. شمعون شمعون, دیکھ شیطان نے تم لوگوں کو مانگ لیا تاکہ گیہوں کی طرح پھٹکے, لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی کہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے, اور جب تو رجوع کرے, جب تو لوٹے تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا. اس نے اس سے کہا ہے خداوند تیرے ساتھ میں قید ہونے بلکہ مرنے کو بھی تیار ہوں. یہ کیا بات کہہ دی؟ اس نے اس سے کہا ہے پترس میں تجھ سے سچ کہتا ہوں آج مرغ بانگ نہ دے گا جب تک کہ تو 3 بار میرا انکار نہ کر لے کہ مجھے نہیں جانتا. پترس مجھے معلوم ہے تو کیا کر لے گا. ارادہ تو تیرا بہت اچھا ہے, پیار تو تیرا بہت ہے, لیکن تو کمزور ہے, تجھے معلوم نہیں. مجھے معلوم ہے, مجھے معلوم ہے تو 3 دفعہ میرا انکار کر دے گا. ذرا دیکھو کیا کیا اس نے. جب خدا یسوع مسیح کو گرفتار کر لیا اور لے جا رہے تھے کہ اسے مصلوب کریں گے, تو دیکھو یہ ہوا. یہ 26واں باب ہے متی کی انجیل کا. پترس باہر صحن میں بیٹھا تھا کہ ایک لونڈی نے اس کے پاس آ کر کہا تو بھی یسوع گلیلی کے ساتھ تھا. اس نے سب کے سامنے یہ کہہ کر انکار کیا میں نہیں جانتا تو کیا کہتی ہے. اور جب وہ ڈیوڑی پر چلا گیا تو دوسری نے اسے دیکھا
اور جو وہاں تھے ان سے کہا یہ بھی یسوع ناصری کے ساتھ تھا، یہ بھی تھا اس کے ساتھ۔ اس نے قسم کھا کر پھر انکار کیا کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتا۔ تھوڑی دیر کے بعد جو وہاں کھڑے تھے انہوں نے پترس کے پاس آ کر کہا بے شک تو بھی ان میں سے ہے، کیونکہ تیری بولی سے بھی ظاہر ہوتا ہے تو بھی انہی میں سے ہے۔ اس پر وہ لعنت کرنے اور قسم کھانے لگا کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتا، اور فوراً مرغ نے بانگ دی۔ پترس کو یسوع کی وہ بات یاد آئی جو اس نے اس سے کہی تھی کہ مرغ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا، اور وہ باہر جا کر زار زار رویا۔ خداوند یسوع مسیح نے اس کی طرف دیکھا، مڑ کے دیکھا، یہ لکھا 3 دفعہ اس نے، 2 دفعہ تو ویسے انکار کیا، تیسری دفعہ اس پر لعنت بھیجی۔ ارے لعنت بھیجتا ہوں میں اس آدمی پر، میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ خداوند یسوع مسیح سن رہے تھے، پیچھے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور لکھا پترس نے جب خداوند نے اس کی طرف دیکھا تو اسے یاد آئی وہ بات جو اس نے کہی تھی، اور وہ زار زار رویا۔ کیا بات تھی اس نظر میں جو اس نے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ آنکھ ملی ہے؟ اس نے دیکھا کہ خداوند اس کی طرف دیکھ رہا۔ کیا دیکھا اس نے؟ کیا بات تھی اس کی نظر میں؟ اب ناراضگی تھی، نفرت تھی، یہ فیصلہ تھا کہ تو اس لائق نہیں کہ میرا شاگرد ٹھہرے؟ کیا بات تھی اس کی نظر میں؟ لیکن وہ بات یاد آئی جو یسوع مسیح نے کہی تھی۔ کون سی بات تھی جو اسے یاد آ گئی؟ اس وقت تو اس کے چاروں طرف ایک ایسا اندھیرا ہے، ہولناک اندھیرا ہے، ایک شرمناک اندھیرا ہے جس میں اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ ہائے یہ کیا ہو گیا، یہ میں نے کیا کہہ دیا، میں نے لعنت بھیج دی، میں نے انکار کیا، میں نہیں جانتا اس آدمی کو، تم کیا بات کر رہے ہو، میں نہیں جانتا، میں نے انکار کر دیا یسوع کا، اور یہی نہیں میں نے اس پر لعنت بھیجی ہے، کس لیے؟ میری جان مصیبت سے بچ جائے۔ ہائے ہائے یہ کیا کر دیا میں نے، یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ اور لکھا وہ زار زار رو رہا ہے۔ جس نے اس پر اس کو بتا دیا تھا کہ تو 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 بار میرا انکار کرے گا، تو اس نے ایک اور بات اس سے کہی تھی، وہ یاد آ گئی اس کو۔ ایسے میں جب سوائے شرم کے اور دکھ کے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، ہائے میں گر گیا، ہائے یہ مجھ سے کیا ہو گیا، میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا، میں نے تو یہ کہا تھا یہ سب انکار کر دیں تو کر دیں، میں کبھی تیرا انکار نہیں کروں گا، میں کبھی نہیں تجھے چھوڑوں گا، میں تو تیرے ساتھ جیل بھی جانے کو تیار ہوں، میں تو تیرے ساتھ مرنے کو بھی تیار ہوں۔ وہ کس قسم کی روح تھی جب میں نے یہ کہا تھا؟ جب خداوند نے اس کی طرف دیکھا تو اس کو یاد آ گیا کہ وہ تکبر تھا، گھمنڈ تھا۔ ایسا نہیں کبھی کہنا چاہیے، اسی لیے لکھا تو جو اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے ڈرتا رہے کہیں گر نہ پڑے۔ حلیم اور فروتن ہو کر اس کے حضور چلنا چاہیے۔ آپ جو قائم ہیں اور گرے نہیں ہیں، ڈرتے اور کانپتے ہوئے اس کے حضور چلنا چاہیے۔ کبھی کسی کی تحقیر نہ کرنا کہ یہ سب چھوڑ دیں گے، یہ 11 ان کا کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن میں نہیں چھوڑوں گا۔ آج اسے پتہ لگا ہے کہ تکبر، گھمنڈ، شیخی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا کتنی خطرناک چیز ہے۔ جب خداوند نے اس کی طرف دیکھا ہے تب اسے یاد آیا، یہ کیا ہے، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا کر بیٹھا، یہ کیا کہہ دیا میں نے۔ لیکن زار زار جب وہ رویا ہے تو جیسے آنکھیں اس کی دھل گئیں، اسے ایک اور بھی بات دکھائی دینے لگی ہے۔ ان توبہ کے آنسوؤں کی وجہ سے اسے ایک اور چیز نظر آئی ہے۔ اسے یہ نظر آ گیا کہ جس وقت
وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آئے شمعون، شیطان نے تمہیں مانگ لیا تاکہ گیہوں کی طرح پھٹکے، تو یہ بھی کہا تھا کہ میں نے تیرے لیے دعا کی ہے، اور یہ بھی کہا تھا کہ جب تو لوٹے، یہ نہیں کہا تھا کہ اگر، جب تو لوٹے۔ جب وہ رو رہا تھا تو اسے یہ بھی یاد آ گیا، اس نے یہ بھی کہا ہے کہ تو نے یہ سب کچھ کرنا ہے لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی ہے۔ اس کی محبت بھی نظر آ گئی، اس کی وفاداری بھی نظر آ گئی۔ جہاں وہ اپنی بے وفائی پر رو رہا تھا، اس کی وفاداری اس کو یاد آ گئی۔ اس نے کہا کہ میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا، میں نے تیرے لیے دعا کی ہے، تو نے مجھ پر لعنت بھیجی ہے لیکن میں نے تجھ پر لعنت نہیں بھیجی، تو نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے لیکن میں تجھ سے کبھی بے وفا نہیں ہوں گا، جو کچھ میں نے کہہ دیا وہ ہوگا۔ جب تو واپس آئے تو تجھے یاد رہنا چاہیے کہ جو سلوک میں تیرے ساتھ کر رہا ہوں تو دوسروں کے ساتھ کرنا۔ جب تو لوٹے تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا۔ ابھی تو بھی مضبوط نہیں، میں نے تجھے بتا دیا تھا کہ تو اتنا مضبوط نہیں ہے، لیکن اب تجھے پتہ لگ گیا کہ تیری کمزوری کیا ہے، اور اس کمزوری پر تو رو رہا ہے۔ اب میں تجھے اتنا مضبوط کر دوں گا کہ تو کمزوروں کو مضبوط کیا کرے گا۔ یہ کس قسم کی نظر ہے، کس قسم کی نگاہ ہے جو وہ یوں کہتا ہے کہ میری نظر تجھ پر ہوگی، تعلیم دوں گا تجھے، سکھاؤں گا، جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے لے چلوں گا۔ مجھے معلوم ہے تو کمزور ہے، تجھے معلوم نہیں، لیکن یہ کبھی مت بھولنا کہ میں تجھے کمزوری میں چھوڑ نہیں دوں گا۔ تیرے دکھ پر میری نظر ہوتی ہے۔ اس نے ان کے دکھ پر نظر کی، دکھ پر نظر کی۔ جب وہ دہائی دے رہے تھے، جب ہاتھ جل گیا تھا، تو ماں کی طرح یہ نہیں پوچھا ایسا کیوں کیا۔ ماں کے منہ سے یہ نکلتا ہائے میری بچی کی انگلی۔ یہ خدا کے دل کی ذرا سی ہلکی سی جھلک ہے ماں کے اندر۔ خداوند یسوع مسیح جو خدا کا دل ہے، جو سب کے سامنے ظاہر ہوا ہے، میرے جیسے گناہگاروں کے لیے، کمزوروں کے لیے، وہ یہ کہتا میں نے تیرے لیے دعا کی ہے، ہماری شفاعت کرنے والا زندہ ہے، اور یہ کہا ہے کہ جب تو، مجھے معلوم ہے تو لوٹ آئے گا۔ کیوں لوٹ آئے گا؟ اس لیے کہ میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا، اس لیے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، میں تو نہیں چھوڑوں گا تجھے۔ میں نے تیرے گناہ اٹھائے ہیں، یہ جو میں صلیب پر جا رہا ہوں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ تمام نبوت کو ثابت کیا جائے کہ وہ سچ ہے۔ خدا کی محبت کا انسان کو تجربہ ہو جائے کہ وہ گناہ اٹھا لیتا ہے، گناہگار کو چھوڑتا نہیں ہے وہ۔ اور دیکھ، جیسے میں نے کہا تھا، تیسرے دن میں مردوں میں سے جی اٹھوں گا، میں زندہ ہوں، میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے، پطرس نے جب لعنت بھیجی ہے تو خداوند نے اس کی طرف نگاہ کی، مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ پطرس کو کیا کیا دکھائی دے گیا، جہاں اسے یہ دکھائی دے رہا تھا ہائے ہائے یہ میں نے کیا کر دیا، ہائے یہ کیا ہو گیا، اسے خداوند کا وہ چہرہ بھی دکھائی دے گیا جب اس نے کہا تھا میں نے تیرے لیے دعا کی ہے، جب تو واپس آئے تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا۔ یہ دروازہ ہے تیرے لیے واپس آنے کا، یہ کبھی بند نہیں ہوگا۔ وہ کبھی کسی گناہگار کے لیے جو یہ فیصلہ کر لے کہ میں اس کے پیچھے چلوں گا، جب وہ گر جائے تو اس کے لیے دروازہ بند نہیں کرتا، کبھی نہیں کرتا، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ، اور میں نے آپ کو خدا ان کے کلام میں سے، لوکا کی انجیل میں سے جو کچھ لکھا ہے وہ یاد دلایا، کیونکہ جب
پطرس نے خدا یسوع مسیح کا انکار کر دیا تھا اور اس پر لعنت بھیجی تھی، تو لکھا ایک لونڈی نے اسے آگ کی روشنی میں بیٹھا ہوا دیکھ کر اس پر خوب نگاہ کی۔ ایک یہ نگاہ ہے جس کی وجہ سے خوف پیدا ہو گیا ہے، انہوں نے مجھے پہچان لیا کہ میں کون ہوں۔ لیکن اس کے بعد یہ لکھا کہ پطرس جب لعنت بھیج رہا تھا، وہ کہہ ہی رہا تھا، تو خداوند نے پھر کر پطرس کی طرف دیکھا اور پطرس کو خداوند کی وہ بات یاد آئی جو اس نے کہی تھی۔ جہاں خداوند نے یہ کہا تھا کہ تو 3 بار میرا انکار کرے گا، وہاں یہ بھی کہا تھا میں نے تیرے لیے دعا کی ہے، تو لوٹ آئے گا، میں تیرے لیے دروازہ کھلا رکھوں گا۔ خداوند کا ایک شاگرد اور تھا، وہ وہاں موجود نہیں تھا، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ خداوند اس کی طرف کیسے دیکھ رہا ہے، اس نے جا کے پھانسی لے لی تھی۔ اور اگر کہیں خداوند کی نظر سے پطرس کی نظر نہ ملی ہوتی تو نہ جانے اس کا کیا حشر ہوتا، اتنا بڑا گناہ اس سے ہو گیا ہے۔ لیکن جب اس نے خداوند کو دیکھا کہ وہ دیکھ رہا ہے تو اسے خداوند کی بات یاد آ گئی، یہی نہیں کہ تو انکار کر دے گا، یہ بھی کہ میں نے تیرے لیے دعا کی ہے، یہ بھی کہ میں نے جو تیرے لیے خدمت رکھی وہ تو کرے گا اور ضرور کرے گا۔ کوئی ہے میرا بھائی ایسا، کوئی ایسی بہن ہے جو گر گئے، کمزور ہو گئے؟ کسی وقت آپ کا خدا کے ساتھ بڑا پیار تھا، بڑا شوق تھا، پیچھے چلتے تھے، اب ہٹ گئے۔ ایسا نہ سوچ لینا کہ وہ ہٹ گیا، آج بھی اس کی نظر آپ پر ہے، آج بھی وہ آپ کو دیکھ رہا ہے پیار سے۔ اور اگر کسی غلط فیصلے کی وجہ سے آپ کی زندگی پر جیسے طوفان آ گیا ہے، ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے دکھوں کا، تو وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ آپ نے کیا کہہ دیا اور کیا کر دیا ہے، وہ آپ کے دکھوں کو دیکھ رہا ہے اور آپ سے کہہ رہا ہے میرے پاس آ جا، میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، میرا پیار لا تبدیل ہے۔ کاش کہ کوئی بھائی کوئی بہن ایسے ہوں جو یہ کہے میں نے خداوند کی طرف دیکھا، اس نے مجھے پیار سے آواز دی، میں لوٹ آیا، میں لوٹ آئی۔ وہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، وہ آپ کو برکت دے گا اور آپ کو استعمال کرے گا۔